صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ کا حبیب اللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ جب اسلامی اصول اور ضابطے جب آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کی رحمتیں اور برکتیں ظاہر کرتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار کی مانگا. کیا اقتدار مانگنا جائز ہے؟ پیغمبر ہے یوسف علیہ السلام نے اقتدار پھر پڑھے قال اجعلنی علی خزائن الارض. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں. ایمان کی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر اقتدار مانگے تو اسے اقتدار نہ دو. یہ منع ہے ہماری شریعت میں. کیا ہے اقتدار جو مانگے اس کو اقتدار. اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھانا چاہوں گا. ایک مسئلہ سمجھ لیں میری بات کو. حدیث سنیے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے. قرآن کریم کے بعد مستند کتاب بخاری شریف. قرآن نے یہ ایک ضابطہ بیان کیا. یہ شریعت یوسف تھی جس میں انہوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ مجھے آپ خزانے کی چابی دیجیے. تو یوسف علیہ السلام کی شریعت تھی نا. ہم شریعت محمدی کی بات کرتے ہیں. شریعت محمدی بخاری سے پتہ چلے چونکہ اللہ نے یہ قصص بیان کیے ہیں تو پچھلی شریعتوں کے احوال بیان کیے. کیا یہ ہمارے اس شریعت محمدی کے اندر کیا اس کو آقا نے روا رکھا ہے؟ ڈیمانڈ اقتدار کی ڈیمانڈ یہ روا رکھا ہے. یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں, یقیناً ڈالتے ہیں. جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے. اب کہتے ہیں کہ مولوی سیاست سے کیا کام ہے؟ سیاست کا کام تو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حدود شرع کی بات آئے گی تو بتائیں کہ کون بیان کرے گا؟ ممبر محراب بیان کرے گا, عالم بیان کرے گا. کہ یہ مسئلہ آیا نا کہ کیا کسی کا اب یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ فتویٰ دیجیے صاحب کہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے. پارلیمنٹ کا کام فتویٰ دینے, فتویٰ تو افتاء دیتا ہے, فتویٰ تو دارال افتاء دیتا ہے, علماء دیتے ہیں, مفتیان دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حدیث مبارکہ سنیے گا تاکہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ اشعریین کے 2 آدمی تھے. ایک میرے دائیں جانب, دوسرا میرے بائیں جانب تھا. ان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی منصب کا سوال کیا. یعنی میرے قبیلے کے 2 لوگ آئے اور ان میں سے کسی ایک نے منصب کا سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اے موسیٰ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات پر مطلع نہیں کیا تھا. یعنی ابو موسیٰ سے سرکار نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تم تو ہمارے تربیت یافتہ ہو کہ کیا سوال کر رہے ہیں, منصب کا سوال کر رہے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ نے کیا فرمایا کہ مجھے ان کے دل کی بات کی پتہ نہیں, انہوں نے اپنے طور پہ کہہ دیا. اب مجھے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کسی منصب کو طلب کریں گے. حضرت ابو موسیٰ نے کہا گویا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی اور وہ سکڑ چکی تھی, سکڑ چکی تھی. آپ نے فرمایا جو شخص کسی منصب کا ارادہ کرے ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے. کیا فرمایا حضور نے؟ جو شخص کسی منصب کا تقاضا کرے گا ہم اس کو اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے. اب دیکھیے کہ منصب مانگنے والے کو منصب نہیں دیا جائے گا. ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے اندر موجودہ طریقہ انتخاب ہمارا ہے, اس میں بھاری ترین اکثریت, اس میں انڈیویجول لوگ کھڑے ہوتے ہیں, خود جا کر پارٹی کے اندر لوگ جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی کہ آپ ہمیں نامزد کریں. اب بتائیے آپ یہ جو طریقہ انتخاب آپ کا ہے, بخاری کی اس روایت کو سامنے رکھ کر آپ ذرا دیکھیں کہ حضور نے کہا منصب مانگنے والے کو منصب بولو رہا نہیں. اب
جو پارٹی کسی بھی پارٹی میں سیاسی پارٹی اس کے جو یعنی کہ نامینیشن جب ہوتی ہے اور جب ان کو نامزد کیا جاتا ہے تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ میرا نام دی. اور آپ کو پتا ہے کہ صدیوں سے ہم تو بچپن سے آپ بوڑھے ہونے کو آ گئے تو پارلیمنٹ میں جن کو دیکھتے تھے آج بھی دیکھتے ہوئے آج ہماری آنکھیں پسرا رہی ہیں وہی ہے. جی ایک بات ہے اس اعتبار سے طریقہ انتخاب اسلامی نقطہ نگاہ سے ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے اندر طریقہ انتخاب میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ٹیچر اچھالنا ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا. آج کا جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے سوائے ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کے سوائے ذلیل کرنے کے وہ چھوٹی باتیں نکال کر اچھا فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے. عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی ہیں. سمجھ رہے بات کو فساد کیسے پھیل رہا ہے. فساد پھیلنے کی وجہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ مجرم ہے تو بھائی مجرم کا کام یعنی مجرم اگر ہے ایک شخص قوم کا مجرم ہے معاشرے کا مجرم ہے گھر کا مجرم ہے تو بتائیں مجرم کو تو سزا دی جاتی ہے یا میڈیا پر بیٹھ کے ڈسکشن کی جاتی ہے. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کے بات یعنی آپ کے یہاں شر اور فساد پھیلنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر جو یعنی قضا جو تھا قضا جو تھا عدالتیں تھیں ان کا کام یہ تھا کہ وہ فیصلے کریں مجرموں کو سزائیں دیں تاکہ جو ہے آپ کے جرائم ختم ہوتے. لیکن ہمارے یہاں جرم لائے جاتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر کیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک کو جناب پرموٹ کیا جاتا ہے دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. یہ آپ کا پورا نظام ہے اور اسی نظام کے تحت جو ہے پورا پاکستان کا انتخابی نظام چل رہا ہے. حاضر جی بتا اب آئیے ایک مسئلہ اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. در حقیقت پاکستان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت دینا یہ غیر اسلامی دفعہ ہے. یہ غیر اسلامی دفعہ ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں جو امیدوار علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی بیان قرآن کے اس کی وضاحت کی ہے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا میں تفسیر کا حوالہ دے کے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ میری بات نہیں میں تو اپنے علماء سے خیرات دیتا ہوں خوشاشینی کرتا ہوں اور آگے بڑھا دیتا ہوں. جو امیدوار انتخاب کے لیے کھڑا ہوتے ہیں انہیں امیدواروں میں سے صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلیٰ دیگر وزراء کا انتخاب ہوتا ہے اور یہی امیدوار اسمبلی میں جا کر کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. ملک کے سر پر آمودہ علماء اور دانشوروں پر مشتمل اسلامی نظریاتی کونسل اتفاق رائے سے کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. اور جو ہے آپ کی بہت بنیادی بات کر رہا ہوں اسلامی اور غیر اسلامی کسی قانون کا ڈیبیٹ کون کرے گا جو اس کو جانتا ہوگا اس علم کو جو قرآن و سنت کو جانتا ہوگا وہی بیان کرے گا وہی ڈیبیٹ کرے گا. اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے. توجہ اب اسلامی نظریاتی کونسل میں بڑے بڑے جتنے علماء ہوتے ہیں تمام مکاتب کے تھے وہاں پہ بات آتی ہے. اب یہ ثابت کرنا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ آیا یہ آئین یہ جو بات کی جا رہی ہے قانون اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے یہ فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کرتی ہے لیکن نافذ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ یہ اب پارلیمنٹ میں جائے گا. اب جب پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو اب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنے والے جن کو قرآن و حدیث ہی نہیں آ رہا. اب سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب وہ کہتے ہیں ریجیکٹ. وہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یعنی آپ یہاں جو اس یعنی نقطہ نگاہ ہے یہی وجہ ہے کہ خلافت میں اور آج جمہوریت میں بنیادی فرق ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے بیعت ہوئی پورا مدینہ آیا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے 100% ووٹ. جی بولے نا یعنی کہ بیعت تھوڑی چلے گا بیعت یہ ہے خلافت 100%. اچھا اب ہے جمہوریت کا حسن. جمہوریت کا جی جب روز سے بولو جمہوریت کا حسن کیا ہے 22 کروڑ کے عوام ہے 86 لاکھ ووٹ لے کر وزیر اعظم بن جاتے ہیں. 86 لاکھ ووٹ لینے والا 22 کروڑ پر حکومت کرے گا. آدھے بھی نہیں صاحب نہیں سمجھ رہا. جمہوریت کا حسن سمجھ گیا آپ یعنی 86 لاکھ ووٹ لے کر کے آپ 22 کروڑ پر حکومت کیجیے وزیر اعظم بن گیا. دیکھا اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہوتی 90 لاکھ ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے وزیر اعظم بنتے ہیں. 90 لاکھ ووٹ دے کے وزیر اعظم بن گئے. 90 لاکھ پورے 22 کروڑ پر حکومت کریں گے اور یہاں پر خلافت راشدہ میں سارے کے سارے ووٹ ڈالتے ہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں.
جب اعتماد ہوتا ہے نا پھر کام ایسے ہی بن جاتے ہیں. جب آپ کا اعتماد ہی نہیں ہوگا تو کام کہاں سے بنیں گے؟ تو میں نے بڑے وضاحت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ سب رکھا. تو اس کو آسان کرنے کے لیے طریقہ کا اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس کو کیسے کیا جائے، اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. دیکھیے صاحب، اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس کا کہ خود کیمپین چلاتے ہیں، خود جناب نامزد کرواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ سب غیر اسلامی ہوتی ہے. اس کو اسلامی کیسے بنایا جائے؟ حل ہے اسلام کے پاس. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یعنی کہ چونکہ اسلام میں از خود منصب طلب کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے طریقہ مقرر کیا جائے کہ کوئی امیدوار از خود کسی نشست کے لیے کھڑا نہ ہو، خود سے کھڑا نہ ہو، بلکہ وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ جماعت اس کو نامزد کرے، سیاسی جماعت نامزد کرے. ٹھیک ہے؟ اب وہ نومیشن کس طرف سے ہوئی ہے؟ جماعت کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ جماعت ہی اس کے الیکشن کیمپین کو چلائے اور اس کی کنوینسنگ کرے. اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اخراجات اس امیدوار وہاں سے وصول کر لیے جائیں. جب آپ نے چلایا تھا تو جماعت کو آپ ریفر کر دی. پہلے ہمیں اپنے طریقے انتخاب کو اسلامی حدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. یہ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، تو چونکہ یہ قرآن کریم اور قرآن حدیث اور احادیث طیبہ کے حوالے سے یہ بات آئی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے منصب کو طلب کیا. تو بعض ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا تو لہٰذا اگر ہم طلب کریں تو یہ بات ہو جائے کہ قرآن کی بات ہے. تو یہ شریعت یوسف تھی اور یہ ہم شریعت محمد کی بات کر رہے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا تھا، سوال یہ بھی ہے، سوال یہ بھی ہے نا، یوسف علیہ السلام نے طلب کیوں کیا تھا کہ پورے مصر میں کوئی بندہ تھا ہی نہیں جو اس نظام کو چلا سکتا تھا. تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ آپ مجھے دیں، میں چلا کر دکھاؤں گا. تو کبھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں جو اہل ہو کہ جو کھڑے ہو جائے اور آپ یہاں سے الیکشن کرے، تو پھر اس صورت میں تو انسان منصب کا طلب کر سکتا ہے. تو یہ تو کبھی کبھار اضطراری عمل ہے، تو یہ کبھی کبھار کا ہے، لیکن اس کو سب پر فائل کرنا اور کہنے کہ نہیں صاحب آپ کے پاکستان میں تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جو اہل ہوگا، لہٰذا یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. اب کیسے یوسف علیہ السلام کو چابی دے دی گئی؟ چلے آگے چلے. دوسرے پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب نظام کیسے چلے گا، کیسے چلایا جائے گا؟ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں چابی آئی، خزانے کی چابی آئی، آپ بن گئے ناظر مالیات، بن گئے وزیر مالیات بن گئے. حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر خود کا انتظام چلانے لگے. 7 سال تو اچھے تھے نا، اچھے تھے. اس کے بعد آنے تھے 7 سال قحط والے. تو آپ نے انہوں نے بڑے بڑے غلام بنوائے. دیکھیں آپ کا حسن انتظام دیکھیں، آپ نے 7 سال کے اندر کیا کیا؟ بڑے بڑے غلام بنائے، بہت بڑے بڑے غلام، اور کہا کہ سب لاؤ، غلہ لاؤ، اناج لاؤ، اور غلہ اناج سب اسٹور کرنا شروع کر دیا. ان غلے میں سے جمع کر لیا، ہر طرح کے غلہ کی فراوانی میں 7 سال گزر گئے. بہت اللہ نے دیا تھا، 7 سال پیٹ بنا دیا تھا، آپ نے گودام میں اسٹوریج کر دیا. یہ حسن انتظام تھا. قحط کا ایام شروع ہو گئے. وہ ایسا زبردست قحط تھا کہ لوگوں نے کہا، ابو محمد الحسین مسعود الفرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی کے اندر روایت فرمایا. ہماری وہ تنظیم میں جو ہے پورا کا پورا کیا کہتے ہیں بیان کیا گیا اس واقعے کو. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زبردست قحط شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قحط کبھی نہیں دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہر روز دوپہر کے وقت کھانا بھجواتے تھے. ایک دن آدھی رات کو بادشاہ نے آواز دی ہے یوسف بھوک لگ رہی ہے. حضرت یوسف نے فرمایا اب قحط کا وقت آ پہنچا ہے. بس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کر کے رکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا. یعنی جیسے پچھلا سال گزرا ہمارا لاک ڈاؤن کے اندر سبوں نے اپنی پوری کھا لی. اب اس سال اگر لاک ڈاؤن کرو گے تو کھائیں گے کیا لوگ بھائی؟ ہے بھائی؟ تو وہ ایسا ہی ہوا. پہلے سال میں جو تھا بیک اپ تھا وہ کھا لیا لوگوں نے، غلہ جمع تک کھا لیا، وہ سب ختم ہو گیا. پھر اسے کہ لوگ حضرت یوسف سے طعام خریدنے لگے. غلام تھے. اب لوگوں نے کہا کہ ہمیں طعام دے، کھانا دے، ہمارے پاس تو کھانا ختم ہو گیا، تو قحط پڑ چکا ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام دیکھے، حسن ترتیب دیکھے، طعام خریدنے لگے. پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نقد مال لے کر غلہ فروخت کرنا شروع کر دیا. کہا پیسے لاؤ، غلہ لے جاؤ. پہلے سال جناب ایسا ہی ہوا تھا کہ جس میں کسی شخص کے پاس کوئی درہم اور دینار باقی نہ رہا، وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کے عوض میں یوسف علیہ السلام نے غلہ عطا کر دیا. پہلا سال.
اچھا تمام مال حضرت یوسف کے قبضے میں آ چکا تھا، یعنی مصر کے سارے خزانے درہم و دینار اس کے پاس آ گئے. اور سبحان اللہ. دوسرا سال اہل مصر نے کہا ہمارے پاس غلہ ختم ہو گیا، غلہ دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تمام زیورات جواہر کے بدلے میں آؤ اور غلام سے مال لے جاؤ، کھانا پینا لے جاؤ. جواہر لا رہے تھے، سونا لا رہے تھے، زر لا رہے تھے، وہ سب لا رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا کھول دو. حضرت یوسف سے غلہ خریدا اور سارے کے سارے لوگوں کے پاس مصر کے کسی آدمی کے پاس کوئی سونا چاندی اور کوئی جواہر نہیں تھا، وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا. یہ دوسرا سال اس نے انتظام نہیں کیا، حضرت یوسف سے غلہ خریدا. تیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشیوں اور جانوروں کے بدلے میں غلہ خریدا. سارے مویشی سارے جانور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے غلہ دے دیا. پہلے سال میں درہم و دینار آ گئے، دوسرے سال میں سونا چاندی آ گئے، تیسرے سال میں جانور مویشی آ گئے. دیکھیں آپ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے اور مصر والے جو غلہ لے رہے تھے، کھا رہے تھے، اپنا زندگی گزار رہے تھے. چوتھے سالوں میں اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کے بدلے میں غلہ خریدا. جن کے پاس غلام تھے باندی تھے، کہا یہ لیجیے اور غلہ دیجیے. اب سارے غلام باندی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ دے دیا، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی باندی اور غلام نہیں بچا، وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. 5 سال انہوں نے اپنے زمینوں کھیتوں اور گھروں کے بدلے میں غلہ خریدا، زمینیں دے دی، کھیت دے دیے، اناجوں میں کچھ تھا، کہ یہ لے لیجیے غلہ دیجیے. اللہ اکبر. چھٹا سال آیا، 7 سال میں چھٹا سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلے اولاد کہا، کیا اولاد کے بدلے گروی رکھوائے اولاد. آپ دعویٰ لگائیں یوسف علیہ السلام کے بدلے اولاد کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ انہوں نے تمام اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا. یہ آپ کے غلام ہیں، آپ غلام بنانے ہیں، پر غلہ دے دیں. سبحان اللہ. 7 سال انہوں نے، اب تو کچھ نہیں بچا، نقد کو ختم، سونے چاندی ختم، مویشی ختم، کھیت ختم، زمینیں ختم، غلام گری ختم، اولاد ختم. اب کیا بچا؟ اپنی جان بچ گئی اور تو کچھ تھا ہی نہیں. تو کہا کہ اے یوسف علیہ السلام اب ایسا کریں کہ ہم آپ کے غلام بن جاتے ہیں، آپ بندہ دے دیجیے. اللہ اکبر. حضرات گرامی ذرا غور کیجیے گا. 7 سالوں میں اپنے جانوں اپنے گردنوں کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ مصر میں کوئی انسان باقی نہیں رہا مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا. یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، کوئی چیز باقی نہیں بچی مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی تھی. اور لوگ کہنے لگے ہماری ملک میں حضرت یوسف سے پہلے کوئی بڑا اور جلیل القدر بادشاہ نہیں تھا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. وہ اسے قید میں ڈالا گیا تھا، وہ قید سے باہر آیا تو پورے مصر کے ایک ایک انسان وہ حضرت یوسف کے غلام تھے. ان کی گردنیں یوسف علیہ السلام کے غلامی میں آ چکی تھی. زر و جواہر تو بہت دور کی بات ہے. ایسا جلیل القدر بادشاہ اللہ اکبر کہاں دیکھا ہوگا کائنات نے کہ جس کے سارے مال مصر کے حضرت یوسف کے پاس ہے. اور بادشاہ اللہ اکبر سے کہا اب بتائیے کیا کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو وزیر مالیات ہوں، میں تو وزیر مالیات ہوں، میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے. بادشاہ تو آپ ہیں، بادشاہ تو اب کیا رائے؟ بادشاہ نے کہا میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، تمام معاملات میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، میں تو محض آپ کے تابع ہوں. حضرت یوسف نے فرمایا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر سننا لگا پیغمبروں کے پیغمبرانہ طریق کو سمجھو سب کچھ مل گیا. جہاں نفس نہیں ہوتا، جہاں خواہشات نہیں ہوتے، جہاں حرص نہیں ہوتی، جہاں لالچ نہیں ہوتی، جہاں پر جاگیرداروں کا نظام نہیں ہوتا، جہاں پر بڑیرہ شاہی نہیں ہوتی، وہاں کیا ہوتا جب سب کچھ آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر. غلام بنا کر نہیں رکھا، کہا میں نے سب کو آزاد کر دیا ہے اور یہ تمام املاک کو میں ان کو واپس کر رہا ہوں. آؤ اپنے مال لے کر چلے جاؤ. مال بھی دیا، اناج بھی دیا، غلام بھی بنایا، غلامی کے بعد آزاد بھی کر دیا. کیا بات ہے. لا تثریب علیکم اليوم. آج کچھ بھی نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی حال میں جہاں پہ جو جگہ حضور پرنور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ روشن پہلو ہے. کیا ہے جو جہاں پر مکے والوں نے 13 سال ظلم و زیادتی کی ہے، اور آتا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کی آ کر جنگ کر رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں. دوسرے ہجری کے اندر بدر مارکا وقع کر دیا، تیسرے میں احد مارکا کر دیا.
دیا، 5ویں میں خندق کر دیا، اور 6 اور 7ویں کے اندر خیبر، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ جب 8واں سال آیا تو تاجدار کونین حضور قلوب سید العالمین محمد رسول اللہ، جن کو اتنے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اس نے اہل مکہ نے، میرے آقا 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کر آپ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ 10 رمضان مبارک ہے، فتح مکہ کے لیے آقا دو جہاں نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ کیسے فتح ہو رہا ہے وہ دیکھ کر میرے آقا کے حیبت و جلال کو اسی وقت سر جھکا لیا۔ حضور نے کہا آج جو مکہ میں چلا جاتا ہے اسے بھی پناہ دے دی جائے گی، دروازہ بند کر لیا جاتا ہے اسے بھی پناہ دے دی جاتی ہے، جو بھاگے گا اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ اور آج سے کا انداز میرے آقا کا کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کالا علامہ میرے آقا نے اللہ اکبر زیر سر کیا ہوا تھا، اور جن لوگوں نے حضور علیہ السلام نے اتنی زیادتیاں کی تھی، حضور کو جب یہ اعلیٰ ترین منصب فتح مکہ دیا جا رہا تھا، آقا جو جہاں اپنے اونٹی پر سوار تھے اور سر ایسے جھکائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ عاشقی، یہ انکساری، یہ آقا جو جہاں سے ہم نے سیکھی ہے۔ تاجدار کونین بتاتے ہیں اقتدار آ جائے تو ظالم نہ بن جانا۔ حضور چاہتے تو کیا کر سکتے تھے؟ لوگوں نے کہا آج تو بدلے کا دن ہے، حضور کے عشاق نے کہا آج تو بدلے کا دن ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مارا، ہمیں پیٹا، ہمیں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا، صحابہ کی تلواریں باہر آ گئیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، آج میں وہی کہوں گا کہ یوسف نے کہا تھا کہ آج سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ بالکل سچ کہتے ہو، تم نے صحیح بات کہی ہے، تم جھوٹ نہیں کہتے، لیکن تمہارے سوچنے میں فرق ہے۔ اسلام آہی تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق کے تلوار سے پھیلا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلا۔ سارا مکہ سر نگو ہو گیا تھا، سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ وہی محمد عربی ہے جن کو ہم نے اتنا ظلم کیا اور آج انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا، آج انہوں نے معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لہذا میں نے جو مبارک میں کیا تھا، یہ بڑے بڑے بھاشن دینے والے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ صاحب اسلام امن کا مذہب ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہو، اسلام امن کا مذہب ہے، بالکل صحیح بات کرتے ہو، دو رائے نہیں ہے۔ امن میں امن کی بات کی جائے گی، جنگ میں جنگ کی بات کی جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو واپس کر دو۔ جب امن کی بات ہوگی تو حضور نے امن کیا، امن کی بات کی، لیکن جب جنگ ہوئی، بدر میں آئے تو حضور نے امن کی بات کی ہے۔ پتہ نہیں کون سا بھاشن دیتے ہیں ہمیں آ کر، یہ کون سا دین سمجھا رہے ہو ہمیں؟ کیا نبی نے ایسا کیا کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرو، بدر کا مارکا بھائی لڑائی نہیں کرو، بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میدان میں آ رہو، تمہارے پاس کتنی تلواریں کا بہت سینکڑوں تلواریں کا، ہم 8 تلواروں سے لڑ کے دکھائیں گے۔ تو جنگ کی حالت میں جنگ کی جائے گی، امن کی بات تو بول رہا نہیں کی جائے گی۔ شریعت سمجھتے ہو کچھ؟ دین کا میراث سمجھتے ہو؟ پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ جب جنگ کی بات ہو تو آپ امن کی بات کریں جی، اور جب امن کی بات ہو آپ جنگ کریں تو فساد نہیں ہوگا۔ امن کی حالت میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو اگر یورپ جنگ اگر کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو کیا مسلمان کہیں گے کہ عمل کر لو بھائی؟ لڑائی ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کو جذبہ جہاد اپنے اندر، اور اللہ جل وعلا شانہ نے ہمیں تو ایک ایک انسان کو اس کی تربیت فرمائی۔ آپ بولیں کیسے؟ ابھی 3 مہینے کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ شوال ذکر کے بعد ذی الحج۔ کیا کرتے ذی الحج میں؟ قربانی۔ قربانی میں کیا کرتے؟ گلا کاٹتے، خون بہتا ہے، ہر گلی کے اندر خون بہتا ہے نا۔ یہ یورپ والے تو آج تک یہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خون کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ایک ایک بندے کی تربیت کرتا ہوں سال میں، تاکہ تمہارے سامنے تمہارے بچے کے اسلام کے لیے گلا کٹے تو پریشان نہ ہونا، خون تمہیں ہر سال دیکھا ہے۔
تربیت ہے، یہ جہاد کی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور ہم اسی جہاد کو کر دیا جہاد نہیں، نو. میں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا، امام قرطبی نے لکھا ہے. آگے وقت یہ چاہ رہا تھا میں آگے بیان کرتا میں، لیکن آج ہمارے صاحب نے تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا. کوئی بات نہیں، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے. ہماری صاحب نے زیادہ ٹائم لیا، کوئی بات نہیں. آپ تو پریشان نہیں ہوئے، جانے والے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی لے لوں. اچھا جیسے کہ ذوق نہیں ہے، سبحان اللہ. اب ہوا کیا، بدر کا مارکا تھا. بدر مجھے واقعہ یاد آیا، اور یہ واقعہ اوجھل ہوتا تھا میرے سے، لیکن یاد رکھیے گا بدر کے دن جب یہ نکلے نا کفار مکہ، تو یہ آگے کہ کعبے کو مقدس جانتے تھے، کعبے کو مقدس جانتے تھے. یہی وجہ تھی کہ کعبہ جب تعمیر کرنے کا وقت آیا نا، تو اپنی حلال مال سے کما کر اس کو مکے کی تعمیر کرنی تھی. جب بارشوں سے کعبہ کی دیواریں گر گئی نا، تو کہا کہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر کیا جائے. کئی دفعہ کعبے کی دیواریں تعمیر ہوئی نا، اتنا مال جمع نہیں ہوا پورے مکے سے حلال طیب، ایک 4 دیواری بنائی جا رہی. یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ کعبے میں بھی نا پیسہ، لیکن ہم تو مسجد میں جناب رشوت سود سب لگاتے ہیں. یار بھائی مجھے معافی چاہتا ہوں، اگر میں غلط کہہ دوں مجھے واپس کر دیجیے. آپ ادھر ٹھیک ہم چلا کے آئیں گے اور مسجد میں آگے کہیں ہم نے تو مسجد میں اتنا لگایا. تو کبھی سوچا ہے حرام جا کے مسجد میں لگا کے ثواب کی نیت ہے؟ کبھی تنہائیوں میں سوچے؟ وہ تو فاہم جانتا تھا کہ یار یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام نہیں لگانا. تو اتنا پیسہ ہی جمع نہیں ہوا کہ اس کی 4 دیواری. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو یہ کعبہ چورس نہیں تھا، چوکور نہیں تھا، بلکہ حتیم بھی شامل تھا اس کے اندر. یہ پورا کعبے کی حیت ہے نا، وہ یہ مکمل ہے، چکور اور آگے سے راؤنڈ یہ کعبہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت یعقوب ابراہیم سورہ بقرہ پہلا پارہ یاد آیا نا، بیت یعقوب ابراہیم قواعد من البیت واسماعیل. ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی نا، کون سے پتھر سے کی تھی؟ کہاں کے پتھر سے کی تھی؟ قریب میں یہ ہے پہاڑ، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. اسی کے پتھر سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. آپ جانتے ہیں یہ پہاڑ کون سا پہاڑ ہے؟ جبل ابو قبیس کائنات کا پہلا پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چکے کی جو سب سے پہلے جس جگہ زمین کی تخلیق کی گئی ہے وہ کعبہ ہے. کعبہ جہاں پہ کعبہ ہے یہیں سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. کائنات پہلی انسان ہوتا. اب یہ کعبہ جہاں بنایا گیا پانی کے اوپر، تو ہچکولے لے رہے زمین، پانی پر کوئی چیز ہچکولے لیتی ہے اس پر اللہ نے کہا والجبال ہوتا میخ بنائیے پہاڑ کو. جب ہم کسی چیز کو کیسے ٹھوک دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز میں وائبریشن نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کیا ہمیں قرآن کہتا ہے، قرآن کا درس اس کے قرآن سے استفادہ کرتا ہوں. تو پہاڑ کو کیا بتایا کرتے ہیں؟ میخ، کیل. عربی میں میخ، اردو میں کیل. کیل کو جب لگاتے ہیں تو وہ چیز میں قرار آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنایا تاکہ زمین میں وائبریشن نہ آئے، قرار آ جائے. تو سب سے پہلا جو پہاڑ بنایا اسی کعبے کے قریب بنایا، اس کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس. اور اسی پتھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. چکور جو تھا کعبہ، یہ کعبہ اس کی تعمیر جب کر دی گئی اور بات کہاں سے چلی تھی؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ کعبے کی تعمیر سے. تو یہ مقدس جانتے تھے اس چیز کو. تو غلاف کعبہ اس کو سب سے پہلے تبا الحمیری نے 1000 سال پہلے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھایا. غلاف سب سے پہلے کس نے چڑھایا؟ تبا الحمیری نے. اسد اس کا نام تھا، ٹھیک ہے نا، بادشاہ تھا. 1,30,000 کا لشکر لے کر آیا، یمن کا بادشاہ تھا. کعبے کی زیارت کرنے آیا تو غلاف لے کر آیا اور کئی مرتبہ غلاف چڑھایا کعبے میں. تبا الحمیری، یہ تبا الحمیری جب اس نے جناب کعبے کی زیارت کی
اور زیارت کرنے کے بعد جب مدینے آیا تو طوبیٰ علی الحمید 1000 سال حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے 1000 ایئرس. تو جب وہ مدینے پہنچا اس کے ساتھ 500 علماء ساتھ تھے. کتنے؟ جو اپنے ساتھ صندوقوں میں کتابیں لے کر چلتے تھے. وہ اپنے ساتھ علماء رکھتا تھا. بڑا زبردست بادشاہ تھا, نیک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے دن کی مسافر تقریباً جب وہاں پہنچے تو وہاں کے جتنے بھی جو علماء ساتھ آئے تھے انہوں نے جب دیکھا کھجوروں کے درخت, باغات, ماحول, تو انہوں نے وہیں پر کہا کہ یہاں پہ ٹھہرے. تو بادشاہ سے کہنے لگے وہ 500 علماء کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق, یہ وہ جگہ ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری پیغمبر ان کی ہجرت گاہ ہوگی, ہجرت گاہ ہوگی. لہذا ہم تو یہاں سے نہیں جانے گے. اللہ اکبر, عاشق تھے یار. لیکن آپ کو ہم یہاں سے جانے کے نہیں, جگہ مل گئی ہمیں کیونکہ وہ بادشاہ کے ساتھ تھے. اب کہاں پہ کون سی جگہ وہ کتابوں میں حوالے نہیں ملتے تھے کہ کہاں ہوگا, لیکن جب وہ حوالے دیکھے تو جگہ تو یہی ہے. تو کیا آپ کیا کرنا ہے, کیا بس آپ ہمیں یہاں بسا دیں. تو 500 جو تھے نا کمارے تھے, شادی نہیں کی, اتنے پاک باز لوگ تھے. بولا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے گھر بناؤ ان کے لیے. بادشاہ نے حکم دیا, 500 کو گھر بنا دیا اور گھر بنا کر دے دیا. اور پھر یمن سے خواتین کو بلایا اور ایک کا نکاح دوسرے سے کیا. نکاح کرنے کے بعد تم یہی رہو اور یہاں پر آباد کرو اس شہر کو. شہر آباد ہوا اور کن لوگوں سے آباد ہوا؟ کل پاک باز علماء سے ہوا. یہ مدینے کے جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں. سبحان اللہ. ایک خط لکھا بادشاہ نے اور کہا یہ خط ہے, جب وہ بادشاہ کہا کہ جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے تم ان کو یہ میرا خط پہنچا دینا. اللہ اکبر. اور کہہ رہا کہ میں ان پر ایمان لا رہا ہوں, میں لاؤں گا اگر مجھے موقع ملا تو, ورنہ نسل در نسل. اب وہ خط چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, صدیوں تک وہ خط چلتا رہا. اب سننا, میرا آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آ گئے مدینے. مدینے آنے کے بعد اب وہی جو گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری, اچھا وہ گھر بنایا ایک اس میں خطبہ نے کہا کہ ایک گھر یہ بنا رہا ہوں میں, سب کے سے سنگل سٹوری کا یہ ڈبل سٹوری ہے. کہا کہ اس نبی کے لیے میں ابھی گھر بنا رہا ہوں, جب وہ آئیں گے تو یہیں ٹھہریں گے. اب سمجھنا ذرا سا, گھر بنا ہے 7,000 سال پہلے اور حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے آئے تو سارے عاشق صحابہ آ گئے, یا رسول اللہ میرے گھر چلے, آقا میرے گھر قدم لجا فرمائے. حضور نے فرمایا اگر میں ایک کی بات مانوں تو دوسرا غم زدہ ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ یہ میری جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے, جس گھر کے سامنے رکے گی نہیں چلوں گا میں. اللہ اکبر. آج کون صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو سے کاٹ اتر گئے, اب اونٹنی چلنے لگی, سارے لوگ پیچھے چلتے رہے. اب اونٹنی جاتے 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 اسی گھر پہ رکی جو گھر بنایا گیا تھا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. ان کا مزار کہاں ہے؟ ترکی میں. ابو ایوب انصاری کا مزار کہاں ہے؟ تو دیکھیں ان لوگوں کو, ترکی والوں کو فیض بھی کہاں سے ملا ہے. سبحان اللہ. اب حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اس گھر پر ٹھہرے. اب خبر نکلی کہ نبی آ گئے. جس گھر میں وہ خط تھا وہ اس گھر میں نہیں تھا, کچھ گلیوں کے بعد تھا. ابو لیلا نامی شخص اس کے گھر میں وہ خط تھا. وہ خط جو ہے بڑے اکرام کے ساتھ چلا آ رہا تھا. اب پہلی مرتبہ وہ جو ابو لیلا تھے انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا, محفل سجی ہے, پتہ چل گیا کہ وہ آخری نبی آ گئے ہیں. اب وہ خط پہنچانا تھا اور بادشاہ وہ دوڑے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے آئے, اور جب سارے مسجد میں ایسے نظر ڈالی نا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلا کو دیکھا. ابھی تو کوئی مکالمہ ہی نہیں تھا نا, تم نے میرے نبی کو جانا کیا ہے. ابھی نہ مکالمہ تھا, نہ بات تھی, نہ چیت تھی, پہلی ملاقات تھی. پہلی ملاقات ہے, نگاہوں سے نگاہیں نہیں ہیں. حضور نے دیکھ کے کہا انت ابو لیلا. وہ حیران, نہ ہماری ملاقات نہ کچھ. یہ کہتے ہیں آپ کو میرا نام کیسے
اپنا نام بعد میں بتانا، خط لا پہلے میرا نظر لگا رہے میرے نبی کی شان کو یاد کیا چیز مخفی ہے، اور کوئی غیر کیا تم سے ملا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کون سی چیز چھپی ہوئی تھی میرے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں وہی واقعہ فرض کر رہا ہوں، تفصیل سے نبی کی بات آتی ہے تو دل کرتا ہے گھنٹوں بات کرو۔ سبحان اللہ، اللہ سن دینا۔ ابو بڑا مقدس جانتے تھے کعبے کو کفار مکہ قریش، لیکن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے آبا و جاتے چلا آ رہا۔ جب بدر کے میدان میں نہیں گئی تو بدر کے میدان میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ چڑھائی کرنے سب آ گئے، اور آ کر انہوں نے آ کر بڑے بڑے سردار قریش کھڑے تھے اور کہنے لگے اے کعبے کے مالک، اے کعبے کے رب، ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تجھ سے عرض کر رہے ہیں۔ ارے کعبہ کو یہی پتا تھا کہ کعبہ کا مالک ہے، لیکن اپنے بت بنائے ہوئے تھے، گھر ہوئے تھے، بت پرستی چل رہی تھی، پرستی چل رہی تھی صدیوں سے، سمجھ نہیں بات؟ اے کعبے کے مالک تو جانتا ہے کون حق پر ہے۔ یہ اہل مکہ کہتے ہوئے نکلے بدر، امام قرطبی نے لکھا ہے، کہا کہ جب وہ گئے کعبے کے سامنے کہا کہ تو جانتا کہ حق پہ کون ہے، ہم یا وہ؟ اے کعبے کا مالک جو حق پر اس کو غالب کر دینا۔ یہ کہہ کر نکلے تھے کہ جب اتنے اعتماد کے ساتھ وہ نکلے ہوں گے، اور جب جا کر کفار میدان بدر میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد 1000 کی تعداد میں 313 سے جب ہار کے آئے تو فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات پتہ چل گئی تھی، لیکن کیا ہے کہ زمانہ، حالات، معاشرہ، ایگو، انا، سرداری، یہ سب درمیان میں آتی ہے۔ سماج کی بڑی بڑی دیواریں نہیں پہنچ سکتا انسان، لیکن سمجھ گئے تھے کہ حق پر یہی ہے۔ اب مانے کیسے، اب عرض کیسے کریں؟ اتنا تو زیادتی کی ظلم کیا تھا، اب وہ انتظار میں تھے کہ ادھر سے کوئی پیغام ملے۔ سمجھ آئی بات؟ اب ہوا کیا کہ اب وہ اسی انتظار میں تھے کہ آتے تو تھے، حملہ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن سمجھ تو کہتے کہ یہی حق پر ہے۔ وہ لوگ ان کے بڑے بڑے سردار اللہ جس دن نبی کریم علیہ السلام مکہ آئے، اور جب آپ نے کہا آج سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، تو وہ تو اسی کے انتظار میں تو تھے، وہ اسی بات کے انتظار میں تھے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سب آزاد ہیں، آخری جملہ بھی کر رہا ہوں، آج سب آزاد ہیں، تو امام قرطبی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ خبر ہے نا، قبر سے جب اڑتے نکلے زندہ ہو کر تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ مرا ہوا ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ اٹھو تمہیں انعام مل رہا ہے، اور قبر سے مردہ اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد انعام کی طرف لپکے گا، تو کہا کہ جس دن سرکار نے کہا کہ آج معاف کرتے ہیں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مردہ قبروں سے اٹھ کر جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھی آقا رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، تدبر، دانائی اور اعلیٰ ترین اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے دشمنوں کو کون معاف کرتا ہے، کہ میرے آقا کا خاصہ ہے جنہوں نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، جو دشمنیاں ہمارے معاشرے میں پل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس لیے الجھنا نہیں چاہیے، یہ ہمارے کام نہیں ہے، مسلمانوں کے کام یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے کام تو بڑے اعلیٰ ہیں، ہم تو دنیا والوں کو اللہ کے راستے پہ لگانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ آج بتائیں مجھے، اب ساری دنیا ہمیں دیکھتی ہوگی، کہتے ہیں یار یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا، کیا مسلمان جو ہے سچا ہوگا، مسلمان خیانت نہیں کرے گا، مسلمان جو اپنے نبی کا بڑا عاشق ہوگا، انہوں نے اپنی کتابیں میں پڑھی ہے نا، لیکن جب وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے تو آپ بتائیے مجھے کہ ان کے اسلام لانے میں کون سی چیز حائل ہو رہی ہے؟ ہمارا کردار۔ ان کے اسلام لانے میں کیا چیز حائل ہو رہی ہے؟ آپ سو گئے کیا؟ ہمارا کردار۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان سچا ہوگا، جب ہم سے مکالمہ کرتا ہے، ہم سے جب مال لیتا ہے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جب ہمارے پاس کمال کرتا تھا تو ہم خیانت کر دیتے ہیں، جب وہ ہمیں اپنے نائٹ کلبوں میں شراب پیتا ہوا دیکھتا ہوں تو یہ کیسا مسلمان ہے؟
میجورٹی اہل عرب پیسے والے، میجورٹی آدھا عرب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ آدھا عرب خالی ہو جاتا ہے رمضان میں. رمضان میں یہاں رہیں گے تو روزے رکھنے پڑتے ہیں. وہی یورپ یہاں پہ مسلمان روزہ رکھتا ہے وہ ناچ رہا ہوتا ہے. آپ بتائیے مجھے کہ کوئی یورپ والے کو لے کے یار یہ عربی قرآن سے آنے والے ہیں، جس زمین پر ان کے نبی کو اللہ نے اتارا ہے یہ وہاں سے آنے والے ہیں. یہ جب کر رہے ہیں تو کیا اسلام یہی ہے؟ تو اسلام ہماری زندگیوں میں دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اسلام یہی ہے تو پھر ہم تو ٹھیک ہے، پھر وہی سوچتے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے. کافر ہمارے عمل کو دیکھتا ہے اور جب ہمارے عمل کو دیکھتا ہے اور قرآن کو دیکھتا ہے تو کیا قرآن کی تعلیمات کچھ اور ہے اور ہمارا عمل اس سے بالکل برخلاف ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ ہمارے قریب نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا اسلام تو ہمیں نہیں چاہیے. تو آئیے میرے بھائیوں یہ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کر کے اٹھیں کہ اے اللہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق فرما، ہمارا عمل احادیث کے مطابق فرما دے، تاکہ ہمارا کردار اسلام کی تبلیغ میں حائل نہ ہو بلکہ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله الى الله وعلى سيدنا العباد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جوس آپ کے لیے آج